السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر مدارک، تفسیر نصفی کے دروس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ سورہ صاد کے 20 آیات بینات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے رویے اور ان کا جو مخالفانہ طرز اور ان کی عداوت اور ان کا بغض اور ان کے حسد کی کیفیت، اور سابقہ قوموں نے جس طرح ہر مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف لائے جس طرح انہوں نے جھٹلایا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تعالیٰ نے دی، اور تسلی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، اوپر کی آیتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، یاد کریے ہمارے بندے داؤد کو جو دین کے بارے میں بڑی قوت والے تھے۔ بے شک وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی طرف لوٹنے والے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا تھا، اور صبح و شام وہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پہاڑ ان کی تسبیح کو سن کر تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے تابع کر دیا تھا، اور وہ فوری آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور سارے کے سارے بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، حضرت داؤد کی بات سننے والے پہاڑ، پرندے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط سے مضبوط تر کر دیا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تورات کے شکل میں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فصل الخطاب یعنی فیصلے کا ایسا علم عطا فرمایا، اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایسا علم عطا فرمایا، جو شان ایسی عظیم الشان جس کی مثال نظر نہیں آتی ہے، ایسی شان اللہ تعالیٰ نے فصل الخطاب کی شکل میں، فصل الخطاب کی شکل میں، اور فیصلہ کن گفتگو آپ فرماتے تھے، اور فیصلوں کے بارے میں، حکومتوں کے بارے میں، بادشاہانہ تدابیر کے بارے میں، مشوروں کے بارے میں آپ کی گفتگو انتہائی بے مثال ہوتی۔ یہ سارے تذکرے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اصبر علی ما یقولون، کفار و مشرکین جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور داؤد کو آپ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اسی کی یہ کڑی ہے، اور اسی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور اے حبیب کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی، جھگڑنے والوں کی خبر کیا آپ کے پاس آئی؟ ظاہرہ الاستفہام، اب یہ حل اتاک نبأ الخصمی میں بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حل جو ہے استفہامیہ ہے، ومعناہ الدلالۃ علی انہ من الانباء العجیبۃ، اور استفہام یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عجیب غریب خبروں میں سے یہ ایک خبر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ انتہائی عجیب واقعات میں سے، غریب واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، یہ بتانے کے لیے حل استفہام کو لایا گیا ہے، سوالیہ انداز میں اس کلام کو ذکر کیا گیا ہے۔
کون سی خبر اور کب کی خبر؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، جھگڑا کرنے والوں کی، جھگڑنے والوں کی خبر آپ کے پاس آئی؟ تو جھگڑنے والے کب جھگڑا کیے؟ اذ تصور المحراب، جس وقت وہ حضرت داود علیہ السلام کی دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر آپ کی جو عبادت گاہ، آپ کا جو محراب، آپ جس مقام پہ عبادت کرتے تھے اس مقام میں دیوار کو پھلانگ کر جب جھگڑا کرنے والے پہنچ گئے، جھگڑا کرنے والوں نے جس وقت داود علیہ السلام کی عبادت گاہ میں دیوار پھلانگ کر جب وہ پہنچے، وہ خبر. ٹھیک ہے، تو اب یہ اذ جو ہے، یہ اذ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اذ جو ہے اسماء ظروف میں سے ہے. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان. ظرف زمان کا مطلب ہوتا ہے جو وقت پر دلالت کرے. اذ، اذا، متی، کیف، ایان، امسی، منذ، قد، اعوذ، قبل، بعد، یہ کلمات جو ہے ظروف زمان میں شمار کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض ظروف مکان ہیں جو وقت پر دلالت، جگہ پر دلالت کرتے ہیں. تو ظرف زمان کا مطلب جو وقت پر دلالت کرتے ہیں، ظرف مکان کا مطلب جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں. تو ظرف ہے اور یہ منصوب ہے، تو اس کو نصب دینے والا فعل کیا ہے اس پر بھی بحث ہوگی. تو خصم سے اذا ترجمہ جب آپ کریں گے تو از میں جو ہے وہ ترجمہ آپ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی؟ کون سا جھگڑا؟ جھگڑا کب کیے؟ اذ تصور المحراب، جھگڑا کرنے والے جس وقت دیوار کو پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب اور عبادت گاہ میں پہنچ کر جو جھگڑا کر رہے تھے. تو خصم سے یہ اس کا تعلق ہوگا. ایک معنی جو آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت علامہ نصفی فرمائیں گے. پہلے عبارت آپ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ ہوگا. ظاہرہ الاستفہام ومعنہ الدلالۃ علی انہ من الانباء العجیبۃ والخصم الخصماء وهو يقع على الواحد والجمع لانہ مصدر فی الجمع فی المطبوع الاصلی. یہاں پہ جمع کا لفظ ہے اور ایک جو ہے مقام پہ فی الاصلی بھی ہے، یہاں پر جمعی کی جگہ فی الاصلی. تقول خصمہ خصما وانتصاب اذ بمحذوف تقدیرہ وهل اتاک نبأ تحاکم الخصم او بالخصم لما فيه من معنى الفعل. تصور المحراب تصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الحائط المرتفع والمحراب الغرفة او المسجد او صدر المسجد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی؟ اس کے ظاہری معنی استفہام کے ہیں، سوالیہ انداز ہے یہ. وہ معنی ہو اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دلالت علی انہ من الانباء العجیبۃ، کیا آپ کے پاس وہ خبر آئی؟ یعنی ایک تعجب میں ڈالنے والے اخبار میں سے یہ خبر تھی، اس لیے یہ استفہام کا انداز تعجب کے طور پہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اور خصم کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت یہ مصدر ہے، خصم یخصم خصما. تو خصم جو ہے خصما کے معنی میں آتا ہے. خصم سے مراد خصما، جھگڑا کرنے والے ہیں یہاں پر. وہو یقع علی الواحد والجمع، اور خصم کا جو لفظ ہے وہ واحد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مصدر فی الاصل، کیونکہ اصل میں جو ہے یہ مصدر ہے. اور مصدر کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ مصدر جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. المصدر لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع. مصدر نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ تثنیہ ہوتا ہے، نہ جمع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو افراد اور تذکیر و تانیث کا کوئی فرق مصدر میں نہیں ہے. افراد کے اعتبار سے بھی واحد، تثنیہ، جمع کے لیے اور مذکر مؤنث سب کے لیے مصدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ، کیونکہ یہ جو خصم کا لفظ ہے اصل کے اعتبار سے، جمع جو کہہ رہے ہیں ایک اس جمع میں مصدر ہے کا مطلب یعنی یہ مصدر ہے جمع کے معنی میں، ایسا بولیں گے. لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الْجَمْعِ کا مطلب یہ مصدر ہے اور جمع کے معنی میں ہے. اگر اصلی پڑھیں گے تو یہ مصدر ہے اصل میں، اور مصدر جو ہے واحد جمع سب پر دلالت کرتا ہے. تقول خصمہ خصما، اب علامہ نصفی اس کی لغت بتا رہے ہیں. خصمہ یقسم خصما یہ آتا ہے، تو خصما یہ مصدر ہے باب ضربہ سے. وانتصاب از، اور از کا منصوب ہونا بمحذوف، محذوف فعل کی وجہ سے ہے. از حالت نصبی میں ہے، ظرف ہے، مفعول فیہ ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ اس کا فعل جو ہے محذوف ہے. اذ تصور المحراب، تقدیری عبارت کس طرح ہوگی؟ عبارت کس طرح مانی جائے گی؟ کیا عبارت یہاں پر مانی جائے گی؟ تو
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ تَحَاكُمِ الْخَصْمِ، اصل اس طرح اس کو مانا جائے گا، وَهَلْ أَتَاكَ کیا آئی آپ کے پاس، نَبَأُ خبر، کس چیز کی خبر، تحاکم الخصمی، جھگڑا کرنے والوں کے فیصلہ کرنے کے لیے، جو وہ حضرت داؤد کے پاس آئے، جھگڑا کرنے والے تحاکم کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد کے پاس جو وہ پہنچے اس کی خبر۔ تو تحاکم آپس میں فیصلہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے جو فیصلہ کرنے، تحاکم کے لیے آئے، تو یہ تحاکم جو ہے یہ فعل ہے، اور اس جو ہے اس کا مفعول فیہ ہے، یعنی وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے جس وقت وہ دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد کی عبادت گاہ میں پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے، تو تحاکم کے لیے وہ دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس پہنچے، تو تحاکم سے یہ ظرف ہوگا، مفعول فیہ ہوگا۔ او بالخصم، یا پھر جیسے کہ میں نے پہلے ترجمہ کیا کہ خصم جو ہے مصدر ہے، اور مصدر بھی جو ہے عمل کرتا ہے، تو اس کے اعتبار سے جو ہے خصم سے یہ مفعول فیہ بنے گا، لما فیہ من معنی الفعلی، کیونکہ مصدر ہے اور مصدر میں جو ہے فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا وَهَلْ أَتَاكَ، کہ آپ کے پاس آئی، نبأ الخصمی، جھگڑا کرنے والوں کی خبر۔ کون سا جھگڑا، جھگڑا کب کرے، اذ تصور المحراب، جس وقت انہوں نے عبادت گاہ کو دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد کی عبادت گاہ میں پہنچ کر انہوں نے جھگڑا کیا، جھگڑا جس وقت کیا، تو جھگڑے سے وقت کا تعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خصم کب ہوا، وہ خصم کا وقوع کب ہوا، جھگڑے کا وقوع کب ہوا، جب انہوں نے دیوار کو پھلانگ کر حضرت داؤد کی محراب میں عبادت گاہ میں وہ پہنچے، تو اس کے اعتبار سے وقت پر یہ اس دلالت کر رہا ہے، تو ظرف زماں ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، تو ظرف زماں کا مطلب مفعول فیہ ہوگا، سمجھیے۔ تو مفعول فیہ کا عامل اور مفعول فیہ کا فعل کون ہے، تو آپ خصم جو مصدر ہے اس کو بھی جو ہے آپ عامل بنا سکتے ہیں، یا پھر یہاں پہ تحاکم مصدر محذوف مان کر، تحاکم یتحاکم، تحاکم کو آپ محذوف مان کر اس کو بھی عامل بنا سکتے ہیں۔ او بالخصم لما فیہ من معنی الفعل، یا خصم سے بھی اس کو منصوب آپ بنا سکتے ہیں، اور کیونکہ اس میں بھی فعل کے معنی ہے، وہ مصدر ہے۔ تصور المحراب، جس وقت محراب کو انہوں نے پھلانگ کر محراب میں وہ پہنچے، تصعدوا سورہ، جس وقت انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دیوار کو پھلانگا، دیوار پر وہ چڑھ گئے، تصعد، یہ تصعد تصعدا، سعید یصعد سے ہے، یہ تصعدوا سورہ، جب آپ کی دیوار پر وہ چڑھے، اس کو پھلانگے، ونزلوا الیہ، دیوار پر چڑھ کر حضرت داؤد کے پاس وہ پہنچے، والسور الحائط المرتفع، اور سور کس کو کہتے ہیں، اونچی دیوار کو سور کہا جاتا ہے، والمحراب الغرفۃ، اور محراب جو ہے، محراب کا لفظ آیا ہے، محراب کے معنی، محراب کے ایک معنی کمرے کے بھی آتے ہیں، اور محراب کے ایک معنی جو ہیں مسجد کے بھی آتے ہیں، اور محراب کے ایک معنی جو ہے صدر مسجد، مسجد کا او صدر المسجدی، یا مسجد کا جو صدر مقام ہے، ابتدا مسجد کے جو ابتدائی اس کا جو حصہ ہے اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اذ دخلوا علی داود ففزع منہم، اب اس کی بھی عبارت آپ پہلے سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اذ بدل من الاولی دخلوا علی داود ففزع منہم، روی ان اللہ تعالی بعث الیہ ملکین فی صورت انسانین فطلبا ان يدخل علیہ فوجداہ فی یوم عبادتہ فمنعهما الحرس فتصوروا عليه المحراب فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان ففزع منهم لأنهم دخلوا عليه المحراب في غير يوم القضاء ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه قالوا لا تخف خصمان خبر مبتدأ محذوف أي نحن خصمان بغى بعضنا على بعض تعدى وظلم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تجر من الشطط وهو مجاوزة الحد وتخطي الحق واهدنا إلى سواء الصراط وارشدنا إلى وسط الطريق ومحجته والمراد عين الحق ومحزه۔ روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته، وكان لهم عادة في المواساة بذلك، وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك، فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على امرأة أورية فأحبها فسأله النزول له عنها فاستحيا أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان
فقيل له إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنها لك، بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به. وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره أهلها، فكانت زلته أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزاة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوجها، فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وقال علي رضي الله عنه: من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء عليهم السلام. وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب، وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريز دون التصريح، لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد تمكنا من قلبه وأعظم أثرا فيه، مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. اب ترجمہ آپ اس کا سماعت کریں. اذ بدل من الاولی. اب یہ دوسری آیت نمبر 22 شروع ہوئی. اس میں جو از ہے یہ پہلے از کا بدل ہے. پہلا از کیا ہے؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. تو پہلا از مبدل منہ ہے اور یہ اس کا بدل ہے. مبدل منہ بدل میں عامل ایک ہی ہوتا ہے. تو جس طرح وہ اذ منصوب ہے محذوف فعل کی وجہ سے، تحاکم کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا، یا خصم اس میں عمل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہوگا. جب وہ دیوار پھلانگ کر حضرت داود کی عبادت گاہ میں پہنچے، اذ دخلوا علی داود، جب وہ حضرت داود کے پاس پہنچے، ففزع منہم، تو حضرت داود علیہ السلام اچانک ان کو دیکھ کر گھبرا گئے. رویہ روایت میں آتا ہے. اب ایک مسئلہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور ان کے بارے میں کون سی چیزوں کی نسبت کی جا سکتی ہے اور کیا چیزیں ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، اور قرآن میں کیا چیز آئی ہے اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کا اس میں موقف کیا ہے، اور ہمارا اس میں کیا انداز ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کا، اس کی تعویل کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا. وہ اخیر میں انشاءاللہ تعالی تحقیقی بات میں آپ کے سامنے حوالوں کی صورت میں عرض کروں گا. فی الوقت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کر رہے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور وہ مکمل ہونے کے بعد پھر میں آپ کو اور مزید علماء کرام کا اس میں موقف کیا ہے اس کو عرض کروں گا. اس کو توجہ سے سماعت کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. علامہ نصفی فرما رہے ہیں، رویہ روایت میں آتا ہے ان اللہ تعالی بعث الیہ ملکین فی صورت انسانین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کے پاس دو فرشتوں کو بھیجا، فی صورت انسانین، دو انسانوں کی شکل میں. فطلبا ان يدخلا علیہ، فرشتے حضرت داود علیہ السلام کے دربار کے پاس حاضر ہوئے انسانی شکل میں، اور وہ معروضہ کرنے لگے آپ سے ملاقات کا. دخل علی کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو داخل ہونا اور ملاقات کرنا. دخل علی کے معنی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ملاقات کرنے کے معنی میں آتا ہے. فطلبا، تو ان دونوں نے یہ مطالبہ کیا ان يدخل علیہ، کہ داود علیہ السلام کے پاس وہ داخل ہوں اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں. فوجداہ فی یوم عبادتہ، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جس دن یہ لوگ آئے تھے وہ دن جو ہے حضرت داود علیہ السلام کے عبادت میں مصروف رہنے کا تھا. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا کہ حضرت داود علیہ السلام جو ہے قائم اللیل صائم النہار تھے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑتے دوسرے دن روزہ رکھتے.
ایک دن الگ دن آپ روزہ رہتے تھے اور آدھی رات ٹھہر کر آپ جو ہے عبادت فرماتے تھے. تو جس دن تشریف یہ دو آئے اس دن آپ کا عبادت کا دن تھا اور آپ نے اپنے ایام کو بانٹ دیا تھا. ایک دن آپ لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے, اپنا دربار عدالت, قضاء کا دربار, فیصلوں کا دربار سب کے لیے عام رکھتے اور سب لوگ آتے آپ سے فیصلے کراتے اور مشورے وغیرہ آپ سے لیتے اور حکومت کے تدابیر, بادشاہت کے معاملات آپ انجام دیتے. اور ایک دن آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اس کے گھر والوں کے کام کاج کے لیے, مختلف ان کے حقوق کے لیے, ازواج مطہرات کے حقوق کے لیے, ساری چیزوں کے لیے اس کو بانٹ دیتے. پھر تیسرا دن آپ کا جو ہوتا اس میں پھر آپ مکمل ٹوٹلی جو ہے عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. تو یہ لوگ جس وقت آئے وہ آپ کے عبادت کا دن تھا. فمنعهما الحرس, تو جو پہرے دار تھے انہوں نے ان دونوں کو روک دیا. حرس یہ حارس کی جمع ہے, اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزرا. حرسا یحرس, حرسن کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا, تو حارس جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع ہے حرسن. حرسن جو ہے اس کی جمع ہے. تو فمنعهما الحرس, تو جو پہرے دار تھے انہوں نے ان دونوں کو روک دیا. اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا 33,000 سے زائد لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار کا, بادشاہت کا پہرا دینے والے اتنے لوگ تھے. فوج 33,000 کی تعداد میں پہرا دیتی تھی. کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کی عبادت کے وقت اور آپ کی مشغولیت میں جو ہے خلل پیدا کرے. اتنا سخت پہرا تھا. تو پہرے داروں نے آپ کو روک دیا, ان دونوں کو روک دیا. فتصوروا علیہ المحراب, جس کی وجہ سے جس مقام پہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتے تھے وہاں کی پیچھے کی دیوار کو پھلانگ کر وہ اندر آ گئے. دونوں دیوار چڑھے اور وہاں پر پہنچ گئے, آپ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے. فلم یشعر الا وہما بین یدیہ جالسانی, حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں ایسے منہمک تھے کہ آپ کو شعور بھی نہیں ہو سکا. آپ نے تھوڑی توجہ آپ کی عبادت سے ہٹی تو آپ یک بیک دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلم یشعر, آپ کو شعور بھی نہیں ہو سکا. وہما بین یدیہ جالسانی, جبکہ اچانک آپ نے دیکھا, توجہ تھوڑا ہٹی تو آپ دیکھیں کہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ففزع منہم, تو ایک دم آپ گھبرا گئے کہ اتنے پہرے دار دربار کی شاہی کی میں چوکیداری پہرے داری کر رہے ہیں, اتنوں کی موجودگی میں, جبکہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں جاتا ہے اندر, یہ پہنچے کہاں سے؟ ایک دم آپ جو ہے گھبرا گئے. فضا کا کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی. لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْقَضَاءِ, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی عبادت گاہ میں جو آئے تھے, داخل ہوئے تھے, فی غیر یوم القضاء, فیصلے کے دن کے علاوہ میں تھا یہ. کیونکہ آپ جو ہے کوئی عدالت کا کوئی فیصلہ کرنے تو نہیں بیٹھے تھے کہ لوگ جو ہے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں, اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ جو فیصلہ کرانے کا دن نہیں ہے اس دن کوئی نہیں آ سکتا. وَلِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ, اور اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے دروازے سے ڈائریکٹ جہاں سے آیا جاتا ہے وہاں سے نہیں آئے, دیوار پھلانگ کر, دیوار کود کر یہ لوگ آئے. نزلوا علیہ, یہ آپ کے پاس آئے من فوق, اوپر سے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک فوق کے بارے میں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قبل, بعد, فوق, یہ جو کلمات ہیں یہ اسماء ظروف میں سے ہیں. ان کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قبل بعد کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں. جو قبل بعد کے اعراب کی صورتیں ہیں اس میں فوق کا بھی شمار ہے, فوق کا بھی وہی حکم ہے. تو کیا حکم ہے کہ جب یہ لفظ کو اضافت سے لفظی طور پہ, جب اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا ہے, ہاں لفظی طور پہ مضاف الیہ اس کا محذوف مذکور نہیں ہوتا ہے, اور نیت میں جو ہے اس کے مضاف الیہ کا ارادہ کیا جاتا ہے, مضاف الیہ لفظاً محذوف ہو اور معنی کا ارادہ کیا جائے, یہ قاعدہ آپ ذہن میں بٹھائیں, مضاف الیہ لفظاً محذوف ہو اور اس کے معنی مراد ہو, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہوگا. جس طرح قبل بعدو کے بارے میں قاعدہ ہے, ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور دل میں مقصود ہو, اس کے معنی مقصود ہو تو مبنی بر ضمہ ہوں گے. تو فوقو کا مضاف الیہ لفظاً تو محذوف ہے, لیکن مطلب کیا ہے اس کا, دیوار کے اوپر سے, اوپر فوقو کا اوپر سے آئے, نہیں دیوار کے اوپر سے, تو مضاف الیہ جو ہے دل میں مقصود ہے, اس لیے اس کو ہم فوقو پڑھیں گے. نزلوا علیہ من فوقو, تو اوپر سے وہ اتر کے آئے. وفی یوم الاحتجابی, اور ایسے دن میں آئے جس دن آپ بالکل یعنی عبادت میں رہتے ہیں اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں, ایسے دن میں داخل ہوئے. تو 2 باتیں یہاں پر کہی گئی, وہ تو اوپر سے آئے, اور دوسرا جو ہے پردہ نشینی کا اور آپ کے حجاب کا جو وقت تھا, آپ کسی سے بالکل علیحدہ ہو کر جو عبادت کرتے تھے اس وقت آئے. والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه, اور اب یہ بھی جانتے تھے کہ جو چوکیدار پہرے دار ہیں آپ کے اطراف و اکناف,
وہ لوگ جو ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت آتے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، کیونکہ آپ کے گوشہ نشینی کا عبادت کا وقت تھا اور وہ دن تھا یہ۔ قالوا لا تخف، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی گھبراہٹ کو انہوں نے محسوس کیا تو وہ کہنے لگے لا تخف، آپ مت ڈریے، خصمانی، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ہم دو آپس میں جھگڑا کرنے والے ہیں۔ خبر مبتدا محذوف، یہ خصمانی جو ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی نحن خصمانی، ہم دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں۔ بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے۔ تعدی وظلم، بغا کا ترجمہ کر رہے ہیں حد سے آگے بڑھ گیا اور ظلم کیا، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے حقوق کو تلف کر دیا، اس کے حقوق میں حد سے آگے بڑھ گیا اور ظلم کر دیا اس کے اوپر۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کریے، ولا تشتت، اور آپ ظلم و زیادتی کا معاملہ مت کریے، ولا تجر، آپ کوئی ظلم کا معاملہ مت کریے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کو ایسا جب خطاب کیا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظالم ہیں، آپ ظلم نہیں کرتے ہیں اس پہ ثابت رہیے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں کو کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی دوسرے بھی ان سے اس طرح ولا تشتت، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس معاملے میں جو ہے اعتدال سے مت ہٹیے، اعتدال کا معاملہ کریے، ولا تجر، طرف جا رہا ہے جر، ظلم کرنا۔ من الشطط، اب یہ لا تشتت کس سے ہے؟ شطط سے ہے، زیادتی، وہ مجاوزت الحد، حدود کو پار کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریے، مدعا جھگڑا کرنے والے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے آپ فیصلہ کریے اور حد سے آگے مت بڑھیے، یعنی اعتدال کا صحیح فیصلہ کریے۔ وتخطی الحق، مجاوزت الحد وتخطی الحق، شطط کس کو کہتے ہیں؟ حد کو پار کر دینا اور حق کو پھلانگ دینا، ناحق بات کہنا۔ وہدنا الی سواء الصراط، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریے، حدود کو پار مت کریے۔ وہدنا، اور ہم کو راستہ بتائیے، الی سواء الصراط، سیدھا راستہ، جو معتدل راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ آپ ہمیں دکھائیے، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت آپ دیجئے۔ وارشدنا الی وسط الطریق، درمیانی جو راستہ ہے معتدل، آپ اس کی طرف ہماری رہنمائی کریے۔ ومحجتہ، اور اس کے راستے کی طرف ہم کو لے جائیے آپ، درمیانی راستے کی طرف۔ والمراد عین الحق ومحضہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوائے صراط کا مطلب اس کو محجہ سے بھی علامہ نصفی نے بیان کیا ہے۔ والمراد عین الحق ومحضہ، اس سے مراد یہ ہے یعنی عین حق، یعنی بالکل جو حق ہے اور خالص جو حق ہے وہ ہمارے سامنے آپ بیان کریے۔ تو ایک تو سوائے صراط کا مطلب سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کا مطلب یعنی دلیل اور حجت والا راستہ، جس پر دلیل ہو اور حجت ہو، محجہ سے بھی اس کی تعبیر آپ نے کی۔ والمراد عین الحق، عین حق والا راستہ بتائیے، محض خالص پیور حق والا راستہ بتائیے۔ اب اس کے بعد اب یہاں سے واقعہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے علامہ نصفی نے جو تفسیر کی آپ اس کو توجہ سے سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں علماء کرام کے اقوال، جو محققانہ اقوال ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ روی ان اہل زمان داود علیہ السلام کان یسأل بعضهم بعضا ان ينزل له عن امرأته، روایت میں آتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ان میں کے بعض کو ان کی بیویوں کو طلاق دینے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو کان یسأل بعضهم بعضا ان ينزل له عن امرأته، تو بعض سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ نزل لہو، یعنی ان کے خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دے، نزل عن، ان کے خاطر جو ہے بیوی کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے۔ فَيَتَزَوَّجُهَا اِذَا أَعْجَبَتْهُ، اور جب کسی آدمی کو وہ خاتون پسند آ جاتی تو وہ اپنے دوست سے کہتا اور کہ آپ اس کو طلاق دے دیجئے، وہ طلاق دے دیتا اور اس کے بعد یہ اس سے شادی کر لیتا۔ فَيَتَزَوَّجُهَا، وہ اس سے شادی کر لیتا، اِذَا أَعْجَبَتْهُ، جب اس کو پسند آ جاتی۔ وَكَانَ لَهُمْ عَادَةٌ فِي الْمُوَاسَاةِ بِذَلِكَ، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی یہ عادت تھی، فی المواساۃ بذالک، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ایثار اور قربانی کرنے کے جذبے کے معاملے میں۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں اور احکام میں تھوڑا بہت فرق رہا، تھوڑی بہت چیزیں اس میں تبدیلی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں تھی، جائز تھی یہ، تو ان کا یہ طریقہ بھی تھا۔
جیسے وکان الانصار یواسون المہاجرین بمثل ذلک، اس کی ایک مثال پورا مکمل تو اس کی مشابہت نہیں ہے، ہلکی سے اس کی مشابہت کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے اسوے میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ سے مہاجرین صحابہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، دار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، کئی اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے بھی مدینہ منورہ جب پہنچ گئے تو انصاری صحابہ جو وہاں موجود تھے، روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ وہ انصاری صحابہ اپنی زواج پر مہاجرین کو اس قدر ترجیح دیتے تھے اور اتنی قربانی دیتے تھے، انہوں نے گھر بھی دیا، دولت بھی دی، کاروبار میں بھی حصہ دیا، حتیٰ کہ کسی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوتی تو وہ ان کو طلاق دے کر مہاجرین کے نکاح میں دے دیتے تھے۔ یہ بھی جو ہے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مسئلہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا الگ نوعیت کا ہے، یہ الگ نوعیت کا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی پسند آتی تو صحابہ میں کوئی کہتے کہ تمہاری بیوی مجھے پسند آئی ہے تو مجھے طلاق دو، تو یہ یہاں پہ ایسی کیفیت نہیں تھی، بلکہ انصاری صحابہ خود جو ہے آگے بڑھ کے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور وہ دوسرے جو مہاجرین صحابہ ہے ان سے نکاح کرتے۔ یہ ان کے ایثار اور جذبے کا ایک طریقہ تھا، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ طریقہ تھا۔ فاتفق ان عین داود علیہ السلام وقعت علی امرأتی اوریا فاحبها، اتفاق ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک اوریا نامی شخص کی بیوی پر پڑی، فاحبها، تو آپ کو وہ پسند آ گئی۔ تو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر نصفی میں پہلے جو لکھا ہوا ہے، حضرت پہلے جو فرما رہے ہیں آپ اس کو سنیں، حضرت جو ہے روایت بھی لا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر کلام بھی حضرت فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تحقیقی قول بیان کریں گے، چونکہ یہ درس ہے طلبہ طالبات کے لیے، اس کا ترجمہ تشریح وغیرہ ہم پہلے عربی عبارت کی کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ فاحبہا، تو علامہ نصفی پہلے جس طرح لا رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں، فاحبہا، تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی، فسألہ النزول لہ عنہا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا سے کہا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ فاستحیا ان یردہ، تو اوریا کو شرمندگی ہوئی کہ نبی ہیں اور بادشاہ وقت ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تو رد کرنے میں، ان کی بات کو رد کرنے میں حیا محسوس کرنے لگے وہ اوریا نامی شخص۔ ففعلا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ فتزوجہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ وہی ام سلیمانہ، اور اسی خاتون سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ فقیل لہ، تو حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا گیا، انک مع عظم منزلتک وکثرت نسائک، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے اور خواتین کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ آپ کے پاس موجود ہے، لم یکن ینبغی لک، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، ان تسأل رجلا لیس لہ الا امرأۃ واحدہ، کہ آپ ایسے آدمی سے سوال کریں جس کے پاس ایک ہی بیوی ہے۔ کیا چیز کا سوال؟ النزول عنہا لک، کہ وہ اس کو چھوڑ دے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بل کان الواجب علیک، بلکہ آپ کے اوپر واجب تھا۔ تو کان الواجبہ پڑھیں گے تو کانا کی خبر، یا واجبو پڑھیں گے تو پھر مغالبتہ، وہاں پہ اس کو خبر پڑھیں گے، اس کو اسم پڑھیں گے، تو واجبو واجبہ دو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر یہ واجب تھا کہ آپ اپنی مغالبت ہوا کا، آپ اپنی خواہش کو کنٹرول کرتے، اس پہ غالب آتے، وقہر نفسی کا، اپنے نفس کو کچلتے، والصبر علی ما امتحنت بہ، اور جس کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا اس پہ صبر کرتے، یعنی کسی کی محبت دل میں آئی تو ایک آزمائش ہے، اس پہ آپ صبر کرتے۔ یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ ٹوٹلی بالکل موضوع روایت ہے، بے بنیاد روایت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شان سے بالکل خلاف ہے، اور حقیقت کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے، ہر اعتبار سے انتہائی غلط روایت ہے۔ وقیل خطبہ اوریا، اور ایک روایت علامہ نصفی بیان فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ نکاح نہیں ہوا تھا اس شخص سے، اوریا نامی جو شخص ہے اس سے، اس خاتون کا نکاح نہیں ہوا تھا، اوریا سے منگنی ہوئی تھی، رسم ہوا تھا۔ ثم خطبہ داؤد، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا پیغام بھیجا، یا پھر بولی وقیل خطبہ اوریا، منگنی بھی نہیں، اوریا نے اس خاتون کو پیغام بھیجا تھا، اس کا پیغام چلے گیا، اوریا کا پیغام جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو علم نہیں تھا کس کا پیغام گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو خاتون پسند آئی تو آپ نے بھی پیغام بھیجا۔ فآثرہ اہلھا، تو ایک طرف اوریا کا پیغام اور ایک طرف داؤد کا پیغام، جو بادشاہ وقت ہیں، جو نبی ہیں، تو اس کے گھر والوں نے، بچی کے گھر والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ترجیح دی۔
فکانت ذلتہ، تو آپ سے خلاف اولا کام یہ ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام سے، ان خطب علی خطبتی اخیہ المؤمنی، اپنے مومن بھائی کے پیغام پر آپ نے پیغام بھیجا. اب اس کے اعتبار سے یعنی آپ کے علم میں تھا کہ اس نے بھی پیغام بھیجا، اس کے باوجود بھی آپ نے پیغام بھیجا. مع کثرت نسائی، اور جبکہ آپ کے پاس 99 بیویاں ہیں، 99 بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے پیغام بھیجا. یہ بات بھی کہی گئی ہے. اب یہ اس کے مقابل میں اتنا خراب، یہ اوپر کا جو واقعہ ذکر کیا گیا، اگرچہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ کیا ہوتا تھا وہ اپنی ایک الگ اس کی تحقیق ہے کہ کوئی پسند آتی تو لوگ کیا مطالبہ کرتے اور کیا واقعات ہوتے، لیکن ایک نبی کے بارے میں جو ہے اس قسم کی بات انتہائی نازیبہ ہے، اور ایک عام آدمی کے بارے میں بھی اس قسم کی بات کہنا انتہائی بد اخلاقی اور فحش گوئی انتہائی خراب بات مانی جاتی ہے، اور کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے. تو نبی کریم کے بارے میں اور وقت کے اتنے بڑے نبی کے بارے میں ایسا تو بالکل نہیں کہا جا سکتا. یہ دوسری روایت ایسی ہے کہ آپ نے پیغام پر پیغام بھیجا اور انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا. یہ ہوا، یہ بات ہوئی. دو روایتیں علامہ نصفی نے بیان کیے. وما یحکا انہ بعث مرتن، وما یحکا انہ بعث مرتن بعد مرت اولیاء الى غزات البلقاء. اب علامہ نصفی تیسری بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار، مرتن بعد مرتن، بار بار اولیاء جو شخص تھا اس کو بلقا کے غزوے میں بھیجا، جنگ میں. بلقا مقام پہ غزوہ ہوا حضرت داؤد کے زمانے میں، اس جنگ میں آپ نے اس خاتون کے شوہر کو بھیجا. وَأَحَبَّ أَن يُقْتَلَ، اور آپ کے دل میں آپ کی چاہت یہ تھی کہ اولیاء قتل کر دیا جائے، جنگ میں مارا جائے. لِيَتَزَوَّجَهَا، تاکہ آپ اس خاتون سے نکاح کر لیں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. فلا یلیق من المتسمین بالصلاح من افناء المسلمین فضلا عن بعض الاعلام الانبیاء. اب علامہ نصفی یہاں پر کمنٹ، ماشاءاللہ جو کمنٹ تھوڑا اوپر بھی کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں تو کم سے کم علامہ نصفی کر دی. اوپر کی روایت بھی کوئی ایسی قابل وہ نہیں ہے جو اوپر بیان کی گئی. پہلی روایت علامہ نصفی نے جو بیان کی وہ بھی بہت قابل گرفت اور انتہائی ناپسندیدہ موضوع و من گھڑت بات ہے، لیکن آخرکار اس مسئلے میں تو علامہ نصفی نے یہ فرما دیا کہ فلا یلیق، یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ہرگز لائق نہیں ہے من المتسمین بالصلاح، جو لوگ نیکی کے اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو نیکی سے جو مشہور و معروف ہے، نیک صالح آدمی ہے، ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی صالح نیک ہے. من افناء المسلمین، مسلمانوں میں سے ایسے عام لوگ جس کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں لیکن اس کے اندر تھوڑی نیکی ہے، اس آدمی کے بارے میں بھی یہ بات اگر بولی جائے کہ وہ اس نے کسی کے شوہر کو جنگ میں بھیجا اس ارادے سے کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور اس کے مرنے کے بعد یہ اس سے شادی کر لے، یہ ایک عام مسلمان، ایک عام نیک آدمی کے بارے میں مناسب نہیں ہے ایسی بات. فضلا عن بعض اعلام الانبیاء، انبیاء میں بڑے بڑے درجے کے انبیاء تو ان کی ذوات قدسیہ، ان کا مقام تو بہت دور ہے. تو یہاں پہ آپ نے اس کا، اس واقعے کا انتہائی مضبوط رد فرما دیا اور حق فرمایا. اب دیکھیے اس کے بعد، اب آگے سنتے جائیے. وقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت شیر خدا حیدر کرار باب العلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من حدثکم بحدیث داود علیہ السلام علی ما یرویہ القصاص جلدته 160 وهو حد الفریۃ علی الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. وهو حد الفریۃ علی، یہ فریہ فا کے زیر سے ہے، وهو حد الفریۃ علی الانبیاء علیہم السلام. تو یہ ارشاد مبارک حضرت مولا کائنات کا باب العلم ہے، اور الحمدللہ آپ کے علم اور فضل کا کے انوار اور اس کا فیضان الحمدللہ اس ارشاد مبارک سے نظر بھی آ رہا ہے. مولا کائنات کے علم پر قربان جائیں. آپ نے فرمایا من حدثکم بحدیث داود، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات تمہارے سامنے کرے، کیسا کرے؟ علی ما یرویہ القصاص، جس طرح کوئی قصہ گو، افسانہ نگار، افسانہ گو، جس طرح یہ وہ مرچی مسالے لگا کر باتیں کرتے ہیں قصہ گو لوگ، قصے کو دلچسپ بنانے کے لیے، منظر کشی کرنے کے لیے ناول کے انداز میں جو باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں اگر کوئی تمہارے سامنے بیان کرے، جلدتہ، جو تم کو بیان کرے ایسا، جلدتہ 160، اس کو 160 کوڑے ماروں گا. بولے حضرت علی اللہ اکبر. نبی کی شان میں ذری سی بھی توہین اور نقص پیدا کرنے والی، عیب پیدا کرنے والی چیز کو
جس طرح قصہ کو بیان کرتے ہیں اس اندر. یہی پورے روایتیں اس زمانے میں بھی غالباً مشہور تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولا کائنات نے وہیں پر پابندی لگا دی اور فرمایا جو بیان کرے گا میں اس کو 160 کوڑے مارتا ہوں. علامہ نصفی فرما رہے ہیں وَهُوَ حَدُّ الْفِرْيَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، کسی نبی پر تہمت لگائی جائے تو 160 کوڑے جو ہے اس کی سزا ہے. اللہ اکبر. اور عام لوگوں پہ کوڑے سزا جو ہے کسی پہ لگا تو میعۃ جلدہ، جو 100 کوڑے ہیں وہ ایک عام لوگوں کے بارے میں ہیں. تو نبی کے بارے میں جو ہے 160 کوڑے نبی پر تہمت لگانے کی یہ سزا ہے. ورویہ، اور روایت میں آتا ہے انہ حدث بذالک عمر بن عبد العزیز، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اس جیسے واقعات بیان کیے گئے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی حضرت حفصہ ام المؤمنین، حضرت حفصہ کے یہ نواسے ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز. حضرت فاروق اعظم سے بھی آپ کا رشتہ ہے اور نام بھی آپ کا عمر ہے اور کام بھی آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عدل و انصاف کا معاملہ اور انتہائی تقوی پرہیزگاری کا معاملہ آپ نے دنیا میں کیا. اور آپ کے حفصہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں غالباً، ہاں، تو انہی سے تو بہرحال جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نواسے بھی ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاح، ان کی صلاحیت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عظمتیں الحمدللہ مشہور و معروف ہیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اس قسم کے واقعات بیان کیے گئے. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور ان کے پاس جو ہے من اہل الحق، وعنده رجل من اہل الحق، اہل حق میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حق پرست آدمی. فکذب المحدث به، یا محدث کیا بولتے، فکذب المحدث به، تو جو گفتگو کی گئی، جس کی بات کی گئی، یا فکذب المحدث به، جو اس کی بات کرنے والا ہے. دو طریقے سے آپ پڑھ سکتے، فکذب تو اس اہل حق پرست نے جھٹلا دیا، المحدث بات کرنے والے کو، بیان کرنے والے کو، بھی وہ واقعات، وہ جو قصہ کہانیاں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات، جو روایتیں بیان کر رہا تھا، اس کو آپ نے جھٹلا دیا، یا جو بیان کیا گیا اس کو آپ نے جھٹلا دیا. وقال، اور آپ نے فرمایا، ان کانت القصۃ علی ما فی کتاب اللہ فما ينبغي ان يلتمس خلافها واعدم بان يقال غیر ذلك. اور وہ اہل حق کا جو شخص تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس آدمی سے یہ کہنے لگا کہ اگر قصہ داؤد علیہ السلام کا ویسا ہے جیسا کتاب اللہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کا قصہ موجود ہے، جب ویسا موجود ہے تو اس کے خلاف یہ وہ باتیں تلاش کرنا اور اس سے ہٹ کے دوسری باتیں بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. قرآن میں ہے قصہ جو ہے جتنا ہے اتنا بولو، قرآن سے ہٹ کے اور باتیں اس میں ملانا یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے خلاف بولنا مناسب نہیں ہے. اور یہ تو ایسا ہے کہ وہاں جو نہیں ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن میں قصہ آ گیا، جب قرآن میں قصہ آ گیا تو اس قصے کے خلاف جانا یہی جائز نہیں ہے. وہ اعظم، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، بِأَن يُقَالَ غَيْرُ ذَلِكَ، کہ وہ قصہ جو ہے اس کے خلاف دوسری باتیں کہی جائے. یہ بات جو ہے ماشاءاللہ اس شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے کہی. وَإِن كَانَتْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ وَكَفَّ اللَّهُ عَنْهَا سَتْرًا عَلَى نَبِيِّهِ. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے تو کہا کہ قصہ اللہ کی کتاب میں جو موجود ہے اس کے خلاف التماس طلب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بولنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر وہ کہنے لگا شخص، چلو مان لو، ولو بالفرض، بسبیل محال، بفرض محال، مان لو کہ تم جس طرح بیان کر رہے قصہ اگر ویسا ہو، وَإِن كَانَتْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ، اگر قصہ ایسا ہو جیسا تم نے ذکر کیا ہے، وَكَفَّ اللَّهُ عَنْهَا سَتْرًا عَلَى نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ویسا بیان نہیں کیا اپنے نبی کی پردہ داری، پردہ پوشی کرنے کے لیے. مان لو کہ تم جیسے تفصیلات بتا رہے ہیں، جزیات جیسا ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اگر ویسا ہی ہو واقعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے واقعے کے ڈیٹیلز، ویسے چیزیں بیان نہیں کیے اپنے نبی کا ستر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، فما ينبغي اظہارها علیہ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس معاملے کو چھپا رہا ہے تو تم ظاہر کرنے والے کون ہو، پوچھو. تو ایسی چیز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، یہ فرض محال. یہ بات بھی جو ہے کوئی ایسی انہوں نے کہی نہیں، اگر
وہ لوگ بھی یعنی سامنے والے کو جو ہے مسکتانہ جواب دینا یہ کہا جاتا ہے، یعنی سامنے والا اڑ گیا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ واقعہ صحیح ہے، تو جب اس کو بولنے کے لیے کیا کہ چلو مان لو کہ تم جو تفصیلات بتا رہے ہیں صحیح بھی ہوں، اللہ نے بیان کرا اتنے تفصیلات سے وہ چیزیں اللہ نے بیان کیا، تو جب اللہ چھپا دیا اپنے نبی کی وہ بات تو تم ظاہر کرنے والے کون؟ ایسا اس کو جواب دینے کے لیے فقال عمر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لسماعی هذا الکلام، میرا یہ بات سننا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، سورج جس پر طلوع ہوا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر میرے پاس یہ چیز ہے، آپ فرمانے لگے یہ نکتہ، یعنی نبی کی تعظیم پر دلالت کرنے والا یہ جو نکتہ ہے، اور نبی کی توہین اور آپ کی عظمت میں تنقیص پیدا کرنے سے بچانے والا یہ جو نکتہ ہے اس شخص کا، اہل حق کا، یہ دنیا و ما فیہا سے میرے پاس بہتر ہے۔ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نکتے کو سماعت کرنا، کیا بات، اس نکتے کو سماعت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو آپ دیکھیے الحمدللہ صحابہ پھر تابعین میں جذبہ جو ہے کس طرح تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے اور ان کی شان کے منافی کوئی بات کہنا، ان کی شان میں کوئی نقص پیدا کرنا، کوئی عیب پیدا کرنا، پھر اس کے جواب میں اگر کوئی حق بات کی جائے اور ان کی تعظیم کی بات کی جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خوشی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا اس گفتگو کو سننا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی شان میں نقص پیدا کیا جا رہا تھا، ایک دوسرے شخص نے تعظیم کے پہلو کو اجاگر کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بارے میں کہا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی عظمتوں کو بیان کرنا یہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی تابعین اور صحابہ اور اہل حق اور اولیاء اللہ کا جذبہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ میں نقائص کو تلاش کرنا، عیوب کو تلاش کرنا، توہین کرنا، تنقیص کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی چیزوں پہ خوش ہوتے تھے اور ایسی چیزوں کو اہمیت دیتے تھے جو تنقیص کے پہلو کو دور کرے۔ اب اندازہ دیکھیے کیسا تھا ان کا جذبہ۔ والذی يدل علیہ المثل الذی ضربہ اللہ لقصتہ علیہ السلام لیس الا طلبہ الى زوج المرأة ان ينزل له عنها فحسب۔ اب علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ والذی يدل علیہ المثل، اور وہ چیز جس پر مثال دلالت کر رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کیا مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ دو جو جھگڑا کرنے والے آئے تھے داؤد علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ میرا یہ بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبی بکرا بکری جس طرح مینڈا میڈی ہم کے دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میں اس کو دے دوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ دمبی کی کفالت کر لوں گا، اور وہ گفتگو میں مجھ پہ غالب بھی آ گیا، میں اس کو دے دیا۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ ان دونوں نے یہ کہا فیصلہ کرو آپ کہ یہ صحیح ہوا کیا؟ تو داؤد علیہ السلام بولے کہ جب اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں تو وہ پھر تمہاری دمبی جبکہ تمہارے پاس ایک ہی ہے، گویا کہ تمہارے اس بھائی نے تم سے اس دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے۔ یہ مثال بیان کی گئی۔ تو اس سے اتنا بڑا فلسفہ، یہ 99 سے مراد یہ بیویاں تھی، یہ اس کے پاس ایک بیوی تھی، یہ سب مسائل اس سے نکلے۔ تو علامہ نصفی اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب علامہ نصفی کی بات پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ان کا جو موقف ہے اس پہ بھی۔ والذی یدل علیہ المثل الذی ضربہ اللہ لقصۃ علیہ السلام، اور وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی، جو مثال بیان کی حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کی، جس پر مثال دلالت، والذی، اور وہ بات یدل علیہ المثل جس پر مثال دلالت کر رہی ہے، کون سی مثال؟ الذی ضربہ اللہ، جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کس کے قصے میں؟ داؤد علیہ السلام کے قصے میں۔ وہ کیا ہے؟ لیسا، وہ صرف اتنی ہی ہے، لیسا الا طلبہ الی زوج المرأة، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کرنے کو طلب کیا، ان ينزل له عنها فحسب، کیا طلب کیا کہ اس کے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی مجھے پسند ہے اور تم چاہو تو جو ہے اس کو طلاق دے سکتے ہو، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یعنی حضرت علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ چیز جائز تھی اور آپ نے یہ بات کہی تو کوئی اس میں بڑا مسئلہ۔ وَإِنَّمَا جَاءَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ وَالتَّعْرِيضِ دُونَ تَصْرِيحِ، لیکن جو قصہ بیان کیا گیا وہ تمثیل کے طور پہ ہے، ڈائریکٹ بیان نہیں کیا گیا، مثالی شکل میں ایک دوسری مثال دے کر واقعے کو تمثیلی شکل میں بیان کیا گیا، علی طریق التمثیلی والتعریض، اور اشارتاً کنایتاً بیان کیا گیا، ڈائریکٹ بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں بول دیا گیا کہ آپ کے پاس، میرے پاس وہ شخص کے پاس 99 بیویاں ہیں، میرے پاس ایک بیوی تھی اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، ایسا نہیں بولا گیا۔
بیوی دمبیاں ہیں 99 دمبیاں 99 مینڈے اس میں، یعنی اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس جو ہے ایک ہی دمبی ہے. اس طرح اس کو یعنی تعریض میں پردے میں اس کو ڈھانک کر اور مثالی شکل میں اس کو بیان کیا گیا، صراحت نہیں کی گئی. تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں اس لیے صراحت نہیں کی گئی لکونہا ابلغ فی التوبیخ، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے معاملات میں ذرا اشارتاً کنایتاً بات کہنا یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے. من قبل ان التأمل اذا اداه الى الشعور بالمعرض به كان اوقع في نفسه، اس اعتبار سے کہ جب سامنے والے آدمی کو اشارتاً کنایتاً اس کے اندر اصلاح کریں گے اور وہ اس کے بارے میں غور کرے گا، اس کا شعور اس کو پہنچائے گا جس چیز کی تعریض کی جا رہی ہے، اشارتاً جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف، کان اوقع فی نفسه، تو اس کے دل میں یہ بات زیادہ اثر کریں گی. ایک آدمی کو ڈائریکٹ نصیحت کرنے کے بجائے انڈائریکٹ طریقے سے ایسی بات کریں گے، اور جب وہ سوچے گا ارے یہ بات کس طرح کی گئی، میرے اندر یہ غلطی ہے، تو اس کے دل میں بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا. واشد تمکنا من قلبہ، اور اس کے دل میں یہ انداز میں جگہ بات کہی جائے تو زیادہ دل میں اثر کرے گی، بیٹھ جائے گی دل میں. واعظم اثرا فیہ، اور دل میں زیادہ اثر کرے گی. مع مراعات حسن الادب، اور اس میں جو ہے سامنے والے کے ساتھ اخلاق اور آداب کا جو معاملہ ہے اس کی بھی رعایت ہو جاتی ہے. بترک المجاہرہ، کیونکہ ڈائریکٹ سامنے والے کی اصلاح کرنے میں جو ہے ایک سامنے والے کے ساتھ تھوڑا اس کو ذلت کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، اس قسم کا انداز ہوتا ہے. تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ بیان کر دیا کہ اس میں اتنا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے اس شخص سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، آپ اس سے شادی کر لیں. اب بس اللہ تعالیٰ نے اس کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا، اشارتاً کنایتاً بیان کیا، تاکہ یہ زیادہ اثردار ہو آپ کے طبیعت پر اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ آپ ہے، یہ بھی چیز علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ جو یہ موقف اختیار، کیونکہ آپ نے روایت بھی یہی لائی تھی شروع میں، آپ یہ روایت پیش کرے اور اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرے علامہ نصفی کہ حضرت اوریہ کی، وہ اوریہ جو شخص تھا اس کی بیوی کو حضرت داؤد نے دیکھا اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی. حضرت داؤد نے اس سے مطالبہ کیا کہ تم طلاق دے دو، اور وہ حضرت داؤد کی مقام و مرتبے کی وجہ سے رد نہیں کر سکا اور اس نے طلاق دے دیا. آپ نے نکاح کر لیا اور سلیمان علیہ السلام پیدا ہو گئے ان سے. یہ بات سب اوپر کی روایت میں ہے. وہی بات علامہ نصفی یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط ہے. علامہ نصفی کا یہ موقف بالکل غلط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمارا مسئلہ مکمل ہو جائے. آیت مکمل جب ہو جائیں گی تو میں آگے آپ کو عرض کروں گا. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. تو وہ دونوں جھگڑا کرنے والے پہنچے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. وہ دونوں جھگڑا کرنے والے آپ کے پاس آئے اور آپ سے فیصلہ کیا کرائے؟ بدل من ھذا، ھذا سے اخی جو ہے بدل ہے، بے شک یہ میرا بھائی ہے. او خبر لان، یہ میرا بھائی، یا پھر جو ہے اگر بدل پڑھیں گے تو پھر ہائے کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ میرا بھائی، بس یہ میرا بھائی. تو ھذا مبدل منہ، اخی اس کا بدل، یا پھر جو ہے انا کی خبر ہے، بے شک یہ میرا بھائی ہے. والمراد اخوۃ الدین، بھائی سے مراد جو ہے دین کی بنیاد پہ جو بھائی. او اخوۃ الصداقہ والالفہ، یا دوستی کی بنیاد پہ بھائی. او اخوۃ الشرکہ والخلطہ، یا پارٹنرشپ کی بنیاد پہ بھائی. لقولہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي، کیونکہ خلطاء کا آگے ذکر آ رہا ہے. بے شک جو آپس میں شریک ہوتے ہیں معاملات میں، کبھی ایک دوسرے پہ پارٹنرز اگر ہیں تو کبھی کسی کے حق میں حق تلفی ہو جاتی ہے، ان سے کوئی ظالم بن جاتا، کوئی مظلوم بن جاتا. بزنس وغیرہ میں، کاروبار میں پارٹنر سے کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں. ان ھذا اخی، بے شک میرا بھائی، لہو 99، میرا بہرحال جو ہے بھائی کے 3 معنی ہیں، یا تو دینی اعتبار سے بھائی، دوستی کے اعتبار سے بھائی، پارٹنرشپ کے اعتبار سے بھائی. لہو 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے. ولی کو ولیہ بھی پڑھا گیا، حفص نے ولیہ پڑھا. والنعجہ کنایۃ عن المرأۃ، علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ نعجہ جو ہے یہ عورت سے کنایا ہے. یہ نعجہ جو بولا گیا دمبی، اس سے مراد ہے عورت. ولما كان هذا تصویرا للمسألة وفردا لها لا يمتنع ان يفرد الملائكة في انفسهم كما تقول لي 40 شاة ولك 40 فخلطناها وما لكما من 40 4 ولا ربعها. تو ولما كان هذا تصویرا للمسألة، اور جب یہ مسئلے کی یہ تصویر ہو، وفردا لها، اور فرضی بات ہو مسئلے کے لیے، اس صورت کو فرض کر لیا گیا ہو کہ یہ جو ہے نعجہ دمبی سے مراد یہاں پہ عورت ہے. لا يمتنع، تو ممتنع ناجائز نہیں ہے. جب یہ مسئلے کی یہ تصویر ہے اور فرض یہ کر لیا گیا ہے تو ممتنع نہیں ہے ان یفرض الملائکۃ فی انفسہم، تو یہ بھی وہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو اس مسئلے کے دریافت کرنے کے سلسلے میں 2 انسانوں کی شکل میں ان کو بھی فرض کر لیا جائے.
لا यमतनिउ मुमतने नहीं है अन युफरजा फ़र्ज़ कर लिए जाएं अलमलाइकतु फरिश्ते फ़ी अनफुसिहिम इंसानी लिबास में फ़रिश्तों को मान लिया जाए। ये भी जो है जब ये नाजा से मुराद जो है औरत ले रहे हैं किनायतन, और इस मसले को इस तरह तस्वीर दे रहे हैं फ़र्ज़ और इस तरह फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो फ़रिश्तों के बारे में भी जो है ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि वो इंसानी शक्ल में आए थे और इंसान की शक्ल में वो फरिश्ते थे। कमा तक़ूलू जैसा कि तुम कहते हो, फ़र्ज़ करने की बात बफ़र्ज़ मुहाल जो बात जिस तरह की जाती है फ़र्ज़ करने के बारे में इस तरह भी कहा जाता है जैसा कि ली अर्बऊन शातन व लक अर्बऊना, मेरे पास 40 बकरियां हैं, तुम्हारे पास 40 बकरियां हैं। फ़ख़लतनाहा और हमने उनको मिला दिया। वमा लकुमा मिनल अर्बईना अर्बअतुन वला रुबुहा, तो तुम दोनों के लिए मिनल अर्बईना 40 में से ना 4 बकरियां होंगी ना उसका चौथाई हिस्सा होगा। यानी फ़र्ज़ करके जिस तरह बात कही जाती है कि मेरे पास 40 है तुम्हारे पास 40 है, अगर हम उसको मिला लेंगे तो फिर वो जो ज़कात वाजिब होने की जो सूरत होगी वो ज़रा तब्दील हो जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करना मसले को फ़र्ज़ कर लेना, ये अंदाज की बात है। फ़क़ाल अक्फ़िलनीहा, तो ये मेरा भाई है, उसके पास जो है 99 दुम्बियाँ हैं, मेरे पास 1 दुम्बी है। तो जिस तरह वहाँ पर मसले को फ़र्ज़ किया जा रहा है कि मेरे पास 40 बकरियाँ तुम्हारे पास 40 बकरियाँ, और उनको हम जो है मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो है तुम दोनों के लिए 40 में से ना 4 बकरियां होंगी ना 1 बकरी होगी, बल्कि 1 साल गुजरने के बाद जो है दोनों के ऊपर 1-1 बकरी होगी बस। फ़क़ाला अक्फ़िलनीहा, तो बहरहाल ये मसला इससे मुतालिक नहीं है, सिर्फ जो है बीच में वो फ़र्ज़ की बात के लिए इसको तमसील के तौर पे पेश किया गया है। तो लहू 99 नाजा, उसके 99 दुम्बियाँ हैं, मेरी 1 दुम्बी है। फ़क़ाल अक्फ़िलनीहा, तो उसने कहा मुझे उस 1 दुम्बी का भी मुझे मालिक बना दो। वह हक़ीक़तुहु, और उसकी हकीकत क्या है, इजअलनी अक्फ़ुलुहा कमा अक्फ़ुलु मा तहत यदी, यानी तुम मुझे बना दो कि मैं उसकी कफ़ालत करूँ, तुम मुझे उसकी कफ़ालत करने का मामला मेरे सुपुर्द कर दो। इजअलनी, तुम मुझे ऐसा बना दो कि मैं उसकी कफ़ालत करूँ जैसा कि मेरे तहत जो दुम्बियाँ हैं मैं उनकी कफ़ालत कर रहा हूँ। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, इजअलहा किफ़ली, यानी तुम उसको मेरे हिस्से में दे दो, आई नसीबी मेरे हिस्से में। वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, तो मेरे भाई ने मुझसे ये मुतालबा भी किया, वअज़्ज़नी, और वो गालिब भी आ गया मुझ पर, फ़िल ख़िताबी गुफ्तगू में। युक़ाल अज़्ज़ा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है गलबा पाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, वो मुझ पर ख़िताब में गालिब आ गया, फ़िल ख़ुसूमती, झगड़े में, यानी झगड़े में जो है गालिब भी आ गया, उसकी बात मुझे मानना पड़ा। ऐ अन्नहु कान अक़दर अलल इहतिजाज मिन्नी, यानी वो ज़्यादा बातचीत करने पर, हुज्जत करने पर, दलील पेश करने पर मुझसे ज़्यादा कुदरत रखने वाला था, कुदरत बयानिया उसके अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से झगड़े में आजिज़ आकर मुझे जो है दुम्बी उसके हवाले कर देना पड़ा। वह अरादा बिल ख़िताबी मुख़ातबतल मुहाज्जी अल मुजादिल, और ख़िताब से मुराद लिया यहाँ पर एक झगड़ा करने वाले और हुज्जत दलील पेश करने वाले से गुफ्तगू, यानी वो ख़िताब में मुझ पर गालिब आ गया, यानी बातचीत करने में जिस तरह हुज्जत पेश करने वाला, झगड़ा करने वाला, दलील पेश करने वाला गालिब आ जाता है। और अरादा खिदबतल मरअती, या ख़िताब से मुराद यहाँ पे औरत की जो को पैगाम भेजना है वो मुराद लिया गया, पैगाम भेजने वो मुझ पर गालिब आ गया। वख़तबहा हुआ फ़ख़ातबनी ख़िताबन ऐ गालबनी फ़िल ख़िदबती, तो उसने भी पैगाम भेजा था और इसने भी भेजा था। फ़ख़ातबनी, तो वो मुझ पर गालिब आ गया, ऐ गालबनी फ़िल ख़िदबती, वो मुझ पर पैगाम भेजने में गालिब आ गया। फ़ग़लबनी हैसु ज़ुव्विजहा दूनी, तो वो मुझ पर गालिब आ गया इस एतबार से कि उससे शादी करार दी गई उस औरत की, दूनी मेरे बगैर, मेरे अलावा, मुझसे शादी, मुझको छोड़कर। ववजहु तमसीली, और तमसील की इस मसले को उस मसले के साथ मिसाल देने की वजह क्या है, अन मुस्सिलत क़िस्सतु औरिया मा दाऊद बिक़िस्सति रजुलिन लहु नाजतुन वाहिदा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ औरिया का जो किस्सा है उसको मुशाबे करार दिया गया एक आदमी के किस्से के साथ जिसके पास 1 दुम्बी है। वली खलीतुही 99, और उसका जो पार्टनर है, उसका जो शरीक है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं। फ़अरादा साहिबुहु ततिम्मतल मिअती, तो जिसके पास 99 है उसने ये चाहा
کہ میں 100 کا عدد کمپلیٹ کر لوں. میرے پاس 99 ہیں، اس کے پاس ایک ہے، اس کی ایک لے کے میں اپنے 100 بنا لوں. فَطَمِعَ فِي نَعْجَةِ خَلِيطِهِ، تو اپنے پارٹنر کی، اپنے دوست کے دمبی میں جو ہے وہ حریص ہو گیا، خواہش کیا، اس کو جو ہے تما اس کی ہو گئی. وَأَرَادَهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِن مِلْكِهَا إِلَيْهِ، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ جو ہے اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں منتقل ہو جائے. وَحَاجَّهُ فِي ذَلِكَ مُحَاجَّةَ حَرِيصٍ عَلَى بُلُوغِ مُرَادِهِ، اور اس بارے میں اس سے بحث کیا جس طرح ایک حرص کرنے والا آدمی اپنے مفاد کو پانے میں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی پوری اپنی توانائی، پوری محنت لگا کے جس طرح بات کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے میں غالب آ جاتا ہے، ایسا بات کیا. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بِمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ. تو وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ، اور یہ مسئلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے تحاکم کے طور پہ، فیصلے کے لیے آپ کی ہی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، تاکہ آپ جو ہے جیسا آپ نے فیصلہ کیا ہے ویسا اس کا فیصلہ کریں، اس قول سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کریں. تو وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ، اور سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تحاکم کے طور پہ پیش کیا گیا، یعنی فیصلے کے طور پہ حضرت داؤد کے پاس اس کو پیش کیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ، تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا یقیناً تم پر تمہارے اس بھائی نے ظلم کیا ہے، تمہارے دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ اس نے جوڑنے میں، اس کے پاس 99 تھی تو اپنی دمبیوں سے ملانے میں اس نے یہ سوال کر کے تم پر ظلم کر دیا ہے. حتی یکونا محجوبا بحکمہ، تو آپ کے پاس اس فیصلے کو اس لیے پیش کیا گیا تاکہ آپ اپنے فیصلے کی وجہ سے آپ خود جو ہے آپ کے دل میں یہ بات آ جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس سے رک جائیں، اس مسئلے کو کرنے سے آپ رک جائیں، آپ کے لیے یہ چیز حجاب بن جائے. وَهَذَا جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، اور یہ محذوف قسم کا جواب ہے. وفی ذلک استنکار لفعل خلیطہ، اور اس میں پارٹنر کے دوست کے کام پہ انکار بھی ہے اور اس کے ناپسندیدگی کا اظہار بھی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں حتی یکون محجوبا بحکمہ، یہاں تک کہ وہ شخص محجوب ہو جائے، جس طرح علم المیراث، علم الفرائض میں محجوب کا لفظ جو ہے جس کو حصہ نہ ملے اس کے لیے محجوب کا لفظ آتا ہے، یعنی جو محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، جس کو کوئی حصہ نہیں ملتا اس کو محجوب کہا جاتا ہے. تو وہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے وہ محروم ہو جائے اور وہ ہار جائے، اس کو یہ چیز نہ ملے. وَهَذَا جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، اور یہ جو ہے محذوف قسم کا جواب ہے. حَتَّى يَكُونَ مَحْجُوبًا بِحُكْمِهِ، کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ واضح تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ جواب خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے قرینے سے، جب آپ نے فرما دیا کہ اس نے ظلم کیا، تو ظلم کرنے کا مطلب جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ظلم کیا تو خود بخود بات ہو گئی، جو ظالم ہے وہ ہار گیا اور جو مظلوم ہے وہ جیت گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. وفی ذلک استنکار لفعل خلیطہ، اور آپ نے جو فرمایا لقد ظلمک، تم پر اس نے اپنے دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی کو اضافہ کر لینے میں، ملا لینے میں اس نے ظلم کیا، یہ جو بات آپ نے فرمائی اس میں جو ہے آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا اس کے پارٹنر کے دوست کے کام پر. والسؤال مصدر مضاف الی المفعول، اب یہاں پہ بسؤال نعجتی کا سؤال کی اضافت ناجہ کی طرف جو کی گئی ہے، فرماتے ہیں علامہ نصفی کہ یہ مصدر ہے سؤال، اور اس کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف ہو رہی ہے. مصدر کی کبھی اضافت مفعول کی طرف کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے. تو سوال کرنا، فعل سوال کرنے والا وہ شخص ہے، کس چیز کا سوال کر رہا؟ ناجہ کا سوال کر رہا ہے، تو ناجہ مفعول بھی ہی ہوگا. وقد ضمن معنی الاضافہ، اور سوال میں اضافے کے معنی کو شامل کر دیا گیا، یعنی وہ سوال کر رہا ہے اس کے دمبے کا اضافہ کر لے اپنے دمبیوں کے ساتھ، یہ سوال کر رہا ہے. فعدیہ تعدیتہ، تو جس طرح اضافہ یضیف اضافتاً ڈائریکٹ جس طرح متعدی ہوتا ہے اپنے مفعول کی طرف، سوال کو متعدی کر دیا گیا اسی طرح. کانہ قیل باضافۃ نعجتک الی نعاجہ، گویا کہ کہا گیا کہ تمہارے دمبی کو میں اپنی دمبی سے ملانا چاہتا، تو اس کے دمبی کو، یعنی اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا کر اضافہ کر لینے کے مسئلے میں تم پر ظلم کیا. علی وجہ السؤال والطلب، یعنی سوال کر کے طلب کر کے وہ جو کرنا چاہتا تھا اضافہ. وانما ظلم الاخر بعد ما اعترف به خصمه، اور آپ نے ظالم قرار دے دیا دوسرے آدمی کو جھگڑا کرنے والے اور مدعی شخص کے اعتراف کرنے کے بعد اور مدعی کے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد آپ نے دوسرے آدمی کو مدعا علیہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا اس کو آپ نے ظالم قرار دے دیا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُحْكَ فِي الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ، لیکن اس کی حکایت قرآن میں بیان نہیں کی ہے کیونکہ وہ معلوم ہے، کیونکہ جب آپ نے ظالم اس کو کہہ دیا تو پھر آپ نے اس کو جو ہے
اس کو آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور جو مظلوم تھا اس کے حق میں آپ نے فیصلہ کیا. یروى، اور روایت میں آتا ہے انہ قال انا اريد ان اخذها منه واكمل نعاجي 100. روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں انا اريد ان اخذها منه، میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس دمبی کو بھی لے لوں اور میں اپنے دمبیوں کو جو ہے 100 بنا لوں. فقال داود، حضرت داود نے کہا ان رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا، اگر تو ایسا ارادہ کرے گا تو ہم جو ہے تجھ کو یہاں ماریں گے. واشار الى طرف الانف والجبهة، اور ناک کی طرف اور پیشانی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. فقال یا داود، تو اس شخص نے آگے اس سے کہا اے داود انت حق ان يضرب منك هذا وهذا، تم زیادہ حقدار ہو کہ تمہیں یہاں مارا جائے. وانت فعلت کیتا وکیتا، تم نے ایسا کیا ہے. ثم نظر داود فلم يرى احدا، پھر حضرت داؤد نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئے. فعرف ما وقع به، تو آپ جان لیے اس چیز کو جو آپ کے ساتھ واقع ہوئی. اب اس کے بعد یہاں سے مضمون چل رہا ہے. اب یہاں پہ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، واقعہ تو ختم ہو گیا. آگے تو حضرت داؤد علیہ السلام کیا سمجھے، پھر استغفار کیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ رجوع کیے، اس کا ذکر ہے. لیکن اب یہاں پہ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس بات کا اس کا اختتام کریں گے. تفسیر یعنی یہ جو نصفی میں یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے، بعض باتیں بالکل قابل اعتراض اور قابل التفات نہیں ہیں، توجہ کے قابل نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایسی باتوں سے بہت بلند ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایسے بدتمیزی کے الفاظ، یا داؤد انت احق ان یضرب منک ھذا وھذا، اے داؤد تم اس بات کے سزاوار ہو کہ تمہارے ناک پہ اور تمہارے پیشانی پہ نعوذ باللہ مارا جائے. ایسے الفاظ، یہ ساری چیزیں جو ہے انتہائی ادب کے خلاف اور تعظیم کے خلاف، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعظیم کے خلاف ہے. اس بارے میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ واقعہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ میرا مشورہ آپ تمام طلباء کو یہ مشورہ میں دے رہا ہوں. اس میں جو ہے کافی جو ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے، مفسرین کی طرف سے یہ تحقیقات کیے گئے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ علماء یہود نے اپنی مقدس کتابوں میں یہ الزامات لگائے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ایسا جو ہے یہود نے اس کو ایسا اچھالا کہ زبان زد عام، یعنی ہر خاص و عام کے زبان زد ہو گئی یہ واقعات وغیرہ. یہاں تک کہ جو ہے بعض مفسرین جو ہے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو منوعاً ذکر کرنے لگے. ایسی بہت سی چیزیں ہوئی جن کو اسرائیلیات وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کے لیے توہین آمیز باتیں جو وہ اچھالنے لگے، پھیلانے لگے، اور زبان زد خاص و عام جب وہ چیزیں ہو گئی تو مفسرین کے پاس بھی وہ روایتیں پہنچی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو لے لیا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اس قصے کے متعلق آپ کی تحقیق انتہائی تحقیق محققانہ اور مدققانہ تحقیق ہے، اور انتہائی عظیم تحقیق ہے. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق انتہائی عظیم ہے. آپ یہاں پر بعض باتیں فرماتے ہیں، اس میں سے آپ کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے اور یہ جو افسانہ بیان کیا گیا ہے، اور جس کو لوگوں نے قصے کا، ناول کا، افسانہ نگاری کا جو رنگ دیا ہے، اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر بندے کی طرف کی جا رہی ہے. اور بعض لوگ یہ بولے کہ گناہ کبیرہ نہیں تو کم سے کم گناہ صغیرہ کا ارتکاب اس سے لازم آتا ہے. تو علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں جو موقف اختیار کرتا ہوں اور میں جس موقف کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے قصے بالکل باطل اور بے بنیاد ہے. آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میرا عقیدہ اور میری تحقیق یہ ہے کہ سراسر بالکل یعنی ٹوٹلی 100% جو ہے یہ قصے لغو، باطل اور بالکل غلط ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف ان کو بیان کی منسوب کرنا انتہائی نازیبہ ہے. اور آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ یہ ایسی حرکتیں اگر کوئی فاسق ترین آدمی بھی اگر کرتا ہے، کوئی فاسق فاجر بھی کرتا ہے، اور اس کی طرف اگر منسوب اگر کوئی فاسق فاجر آدمی کی طرف بھی ایسی باتوں کو منسوب کیا جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایسی باتیں ہیں، بچے جائے کہ جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف ایسے بدبختانہ اور ایسے فحش آمیز فحش والی باتیں اور فاحشانہ باتیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی منسوب کی جائے،
ایسا تو یہ انتہائی یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک فاسق فاجر جو ہے اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا. ایسی باتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کے انبیاء کرام کی طرف کیسے منسوب کی جاتی ہیں, اور جبکہ عام جو دین کا جذبہ رکھتا ہے اس سے بھی ایسی چیزیں سرزد ہونا. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا عام جذبہ جس آدمی کے اندر ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگر ایسا تو ادنا درجے کا امتی اور ادنا درجے کا اپنے اندر صلاح تقوی پرہیزگاری کے معاملات کو رکھنے والا ہرگز نہیں کر سکتا, تو کیسے جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن عصمت اس سے کیسے آلودہ ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کبیرہ سے معصوم رکھا ہے. تمام انبیاء معصوم ہیں, کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے, انبیاء کو معصوم بنایا ہے. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں, اور اگر ان واقعات کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو ہے بہت سنگین چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں. جیسا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے اس کو جنگ کے لیے بھیجا اور آپ نے یہ چاہا کہ جو ہے وہ قتل ہو جائے, اس کے بعد آپ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں. کتنی بڑی بات ہے, یعنی ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنا اور خبیث فعل کا ارتکاب کرنا, ایسی چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو عزیزان محترم, علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ ساری واقعات اور ساری روایتیں اس کے اندر یہ غلط اور بے بنیاد ہیں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. آپ نے جو فرمایا کہ جو بھی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایسی بات کرے گا جس طرح قصہ گو حضرات کہتے ہیں, تو میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا. یہ جو بات آپ نے بیان کی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور بعض لوگ جو ہے یہ جو بیان کیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج بالکل رواج تھا, یہ عام بات تھی, اور اس میں کوئی جو ہے برائی اور کوئی قباحت لوگ محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی کی منکوحہ کی طرف, کسی کی بیوی کی طرف اگر کسی کا میلان ہوتا, رجحان ہوتا, اور کسی کی بیوی کسی کو پسند آتی تو وہ کہتا کہ تم اسے طلاق دے دو اور میں اس سے نکاح کر لوں گا. یہ بات بھی جو ہے بالکل یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہیں. آپ کی امت میں اور آپ کے زمانے میں اگر یہ تھا بھی تو جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ شایان شان نہیں ہیں. اور حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اس بات کا اظہار بھی کیا, اور علامہ نصفی نے بھی الحمدللہ اس بات کو ذکر کیا کہ منگنی کی بات تھی, صرف منگنی ہوئی تھی اور شادی کا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ بھی بیان کیا گیا اس میں. لیکن یہ تمام توجیحات کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایا مفسر یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں مناسب یہ ہے کہ اس واقعے کو اس طرح بیان کیا جائے, نہ کوئی گناہ کبیرہ کی نسبت نبی کی طرف ہو, نہ کوئی گناہ صغیرہ کی نسبت ہو, نہ کوئی بھی ایسے اخلاق کے خلاف معاملہ نبی کی طرف کوئی ایسے اخلاق کے خلاف بات منسوب کی جا رہی ایسا ہو. تو آپ نے اس کو اس طرح بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک دن جو ہے لوگوں کے فیصلے کرتے, اور دوسرے دن جو ہے اپنے اہل خانہ کے لیے وقت دیتے, تیسرے دن جو ہے آپ عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے تھے. تو یہ بعض لوگ ایسے تھے آپ کے زمانے میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے منصوبہ بنا رہے تھے کہ آپ کو قتل کریں, قتل کرنے کا بعض منصوبہ بنا رہے تھے. تو جب قتل کرنے کا منصوبہ کرنے والے ایسے دن پہنچے جو عبادت کا دن تھا, تو وہ لوگ دیوار پھلانگ کے آگے اندر آگے, اور دیوار پھلانگ کے جب اندر آگے تو اچانک وہ لوگ دیکھے کہ کافی اندر بھی کافی لوگ ہیں موجود, باہر تو پہرا ہے ہی ہے, اندر بھی پہرا ہے. تو جب اندر دیکھنے لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوری پوچھا کہ کیسے اندر تم آگے اور کس نے تم کو چھوڑا, کہاں سے آئے؟ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے الگ الگ من گھڑت باتیں بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ضروری تھا, ہم آپس میں جھگڑا ہو گیا اور ہم آپ کے سامنے جو ہے یہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں, آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے مقدمے کیے, اور یعنی فیصلہ جب آپ وہ کرنے لگے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کر دیا, اور ان کی جو بدنیتی تھی, ان کی نیت میں یہ تھا کہ آپ کو قتل کرے, اس پر حضرت داؤد علیہ السلام آگاہ ہوئے اور آپ کو بڑا غصہ آیا, اور آپ جو ہے ان سے انتقام لینے کا بھی ارادہ کر رہے تھے. لیکن بعد میں آپ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے جذبے کو ظاہر نہیں کیا. تو بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طبیعت پہ یہ بات آئی کہ آپ کو ان کا قتل کر دیں, یہ آپ کے دل میں آیا کہ وہ لوگ آپ کے قتل کے لیے آئے تھے, تو آپ ان سے انتقام لینا چاہتے تھے داؤد علیہ السلام. تو نبی کی اتنی عظیم شان ہے, علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کی اتنی اعلیٰ شان ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ بات آئی کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے اور دیوار پھلانگ کے آئے. جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا اور کافی لوگ یہاں پر موجود تھے تو وہ طرح طرح کے یہ وہ بہانے کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, میرے پاس ایک دمبی ہے, وہ یہ بھی لے لینا چاہتا ہے, ایسی باتیں کرنے لگے. لیکن مجھے اس کا اندازہ ہو گیا. حضرت داؤد بعد میں یہ سوچنے لگے کہ بہرحال کچھ بھی ہو, میں اپنی ذاتی چیز کے لیے انتقام لینے کا خیال بھی میرے دل میں کیسا آیا, یہ آپ کو افسوس ہوا. تو اس افسوس پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا, توبہ کی, اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے آپ. سبحان کیسا آپ علامہ دیکھیے, علامہ سبحان امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیسی بہترین جو ہے یہاں پر علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان کی. اور عزیزان محترم, علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر البحر المحیط میں آپ نے بھی جو ہے بیان کیا کہ یہ جو دیوار پھاند کر, دیوان پھلان کر جو آئے تھے یہ انسان تھے, اور وہ ایسے راستے سے داخل ہوئے تھے جو راستہ داخل ہونے کا نہیں تھا, ایسے وقت آئے تھے جو آپ کی عدالت کا وقت نہیں تھا, اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دے. لیکن جب یہ واضح ہوا کہ وہ دونوں کسی مقدمے کے لیے آئے تھے تو آپ کو ملال یہ ہوا کہ وہ مقدمے کے لیے آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے, اور میں ان کے بارے میں یہ سمجھا کہ کہیں وہ مجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں آگے. یعنی یہ برا گمان بھی میرے دل میں کیسا آیا, اس پر آپ نے توبہ کی. تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کیا, اور علامہ ابو حیان اندلسی نے بحر المحیط میں یہ بیان کیا. تو عزیزان محترم, اس کو اب ذہن میں رکھیں. اور آخر میں علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں, وہ عربی الفاظ بھی آپ سماعت کریں, وَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْخَطَايَا. ہم قطعی طور پہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سارے انبیاء تمام خطاؤں سے محفوظ ہیں, معصوم ہیں, عصمت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. نہ ان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے, نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے, نہ اخلاق کے خلاف, مروت کے خلاف کوئی کام ان سے ہو سکتا ہے. لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورتاً, بداہتاً جو ہے کسی بھی نبی سے ایسا کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کا ارتکاب یہ ناممکن ہے. انا لو جوزنا علیہم شیئا من ذلك بطلت الشرائع. علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی نبی کے بارے میں یہ گنجائش پیدا کر دیں کہ ان سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے, گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے, تو شریعتوں کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں قوانین, جب نبی سے گناہ ہو سکتا تو کیا کیا ہوا کہ تو کہاں شریعت باقی رہی, کہاں دین باقی رہا. ولم یوثق بشیء مما یذکرون, پھر نبی جو ذکر کرتے ہیں کوئی چیز پھر قابل بھروسہ نہیں رہے گی, تو سارا نظام شریعتوں کا درہم برہم ہو جائے گا. انہ وحی من اللہ تعالی, کہ نبی نے جو چیز بیان کی کہ یہ اللہ کی وحی ہے. فما حکى اللہ تعالی فی کتابہ یمر علی ما ارادہ اللہ وما حکى القصاص مما فیہ نقص لنسب الرسالۃ طرحناہ. علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق درست ہے, لیکن جو قصہ گو لوگ جو بیان کر رہے ہیں جس سے منصب رسالت میں نقص پیدا ہوتا ہے, ہم اس کو جو ہے طرحناہ, ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. وَنَحْنُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ, اور ہم جو ہے ایسا کہتے ہیں جس طرح شاعر نے کہا, وَنُؤْثِرُ حُكْمَ الْعَقْلِ فِي كُلِّ شُبْهَةٍ, جہاں بھی شبہ آئے تو ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کو فیصلہ کریں گے, اس کے عقل کے ذریعے ہم اس کو ترجیح دیں گے. اذا آثر الاخبار جلاس قصاصی, قصہ گو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ جہاں پر قصہ گو لوگوں کی باتوں پہ فیصلے کرتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں. ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں میں ایسی باتیں آئے تو ہم اپنی عقل کو اس میں دخل دے کر ایسی چیزوں کو اپنی عقل سے خارج کریں گے. علامہ ابو حیان فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی نقل کی روایت کی ضرورت نہیں ہے, ہماری عقل ہی کافی ہے. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ صغیرہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا, تو ہم ہر ایسی بات, ہر ایسی من گھڑت چیز اور ایسا واقعہ, ہر ایسا قصے کو, ہر ایک کو رد کریں گے جو قصہ نبی کی منصب رسالت میں نقص اور عیب پیدا کرے گا. تو عزیزان محترم یہ بات دیکھیں, علامہ یہاں پر اور ایک چیز بھی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اس موقع پہ آپ بھی لکھتے ہیں کہ واعظوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وعظوں میں غلط قصے اور جھوٹی کہانیاں بیان نہ کریں. اب دیکھیں جھوٹی کہانیاں, جھوٹی قصوں سے کتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے کئی میل اس سے دور ہو جاتا ہے. تو اور فرشتے جو ہے جب واعظ کرنے والا جب اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس محفل اور اس مجلس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں, اور وہ جھوٹ بول کر من گھڑت قصے واقعات بیان کر کے فرشتوں کو بھگا رہا ہے, تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے میں اس کو بیان کیا. تو عزیزان محترم
عزیز طلبہ، آپ جو ہے ایسے جہاں بھی واقعات آتے ہیں تو اکثر بڑے بڑے مفسرین میں جنہوں نے اسرائیلیات کا، یہودیوں کی گھڑی ہوئی باتوں کا جنہوں نے جواب دیا، اس کو ان چیزوں کا مطالعہ کریں. خصوصاً علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو معقول کے، منقول کے، تفسیر کے ہر اعتبار سے بہت عظیم مفسر ہے. آپ کی تفسیر میں ہر قسم کے ایسے اعتراضات کے جوابات الحمدللہ موجود ہیں، تو اس کا بھی مطالعہ کریں. اور ابو حیان کا آپ نے نام سنا، البحر المحیط کا اس کا بھی مطالعہ کریں. اور علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ضیاء القرآن جو تفسیر آپ نے لکھی ہے، الحمدللہ آپ نے بھی تقریباً، میں نے بھی جو ہے الحمدللہ اس واقعے میں اس سے استفادہ کیا ہے. آپ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے. تو میں طلبہ سے یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تفاسیر کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کی جو محقق بہترین تحقیق کے ساتھ جو تفاسیر لکھے گئے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام الوہیت کا بھی لحاظ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مناصب اور ان کے نبوت اور رسالت کے منصب کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، اور جو حق بات ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور باطل باتیں، اسرائیلیات کی باتیں، ایسی روایتیں جو من گھڑت ہیں، اس کو انہوں نے کاٹ چھاٹ کر الگ بھی کیا ہے. ایسی تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں. اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اہل سنت میں بڑے بڑے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہرحال جیسے عظیم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بڑے بڑے جو اہل سنت کے عظیم تاجدار ہیں اور عظیم علماء کرام ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پر ڈوبتی نیا کو، ڈوبتی کشتی کو بچایا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اور اہل سنت کے عقائد کی، ان کے معمولات کی، اور ان کے یعنی ان کے ذہن اور دل و دماغ، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے عقیدے، ان کے تصورات، ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. اور جو صحیح راستہ ہے، حق بات ہے، اس کی طرف انہوں نے ہر امام نے، ہر عالم نے اس کی طرف توجہ کو مبذول کرایا ہے، اور حق سے باطل کے پردوں کو انہوں نے، باطل کو ختم کیا ہے، اور حق کو انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا ہے. ایسے ائمہ اور علماء کی کتابوں کو مطالعہ کرتے رہیں. اور کوئی بھی ایسی واقعہ، کوئی بھی ایسی بات آ جائے تو بلا تحقیق اس کو بیان کرنے سے پرہیز کریں. بس اوقات ائمہ علماء ہیں، کبھی کبھی لکھنے میں بڑے بڑے مفسرین سے بھی، جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سماعت کیا کہ یہودیوں نے جو اسرائیلیہ جو روایتیں پھیلا دیے تھے اپنے انبیاء کے بارے میں، وہ ایسا چلنے لگی، اتنا چلنے لگی، اتنا زبان زد خاص عام، یعنی ہر خاص و عام کی زبان زد ایسی روایتیں ہو گئی کہ مفسرین بھی بس اوقات توجہ رہی، توجہ نہیں رہی، اس میں لے لیے. بس اوقات اور ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بڑے بڑے مفسر، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. اب آپ کی تفسیر میں بھی کبھی ایسی کوئی چیز آ جائے جو نامناسب، دیگر ائمہ کہہ رہے ہیں کہ بہت نامناسب ہے، لیکن تفسیر میں موجود ہے، تو یہاں پہ آپ کیسا وہ کریں گے؟ تو ایک تو یہ بولیں گے آپ کے بھائی سبقت قلم ہے، کسی کا قلم جو ہے غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا، ان کی توجہ لکھتے وقت اس طرف نہیں گئی تھی، یا بعد میں آپ نے اس کو رجوع نہیں کیا تھا، اس کی مراجعات نہیں کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے دین کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی ہے. اپنی کتابوں کو بھی دنیا کا تبدیل کرے، اتنا تبدیل کرے کہ آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، دنیا میں وہ لوگ ایک نئی کتاب بنا دیے. تو اتنا تبدیل کرے اپنی کتابوں کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، محدثین نے احادیث مبارکہ کی حفاظت کی. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ قرآن کو تبدیل نہیں کر سکے اور احادیث کے لیے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو جو بے دین لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو دین کو تباہ کرنے والے ہیں، وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی کتابوں میں انہوں نے تحریفات کی، بڑے بڑے ائمہ کی کتابوں میں تحریفات کیے، اور ایسے باطل مضامین اور باطل عقیدے، غلط باتیں ایسے تفسیر کی کتابوں میں، احادیث کی شروحات کی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں، ہر جگہ بڑے بڑے بزرگان دین سے منسوب کتابوں میں اتنے چیزوں کو شامل کر دیا گیا کہ کئی جگہ تعجب ہوتا ہے، اتنے بڑے امام تھے، وہ یہ بات کیسا کہہ دیے، وہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کی کتاب میں یہ چیز کہاں سے آ گئی، اتنے بڑے مفسر تھے، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، ایسا تعجب ہوتا ہے. تو میں بول رہا ہوں کبھی کبھی سبقت قلم بھی ہوتا ہے یہ، اور بہت بعید نہیں ہے کہ یہودیوں کی بددینوں کی سازش ہو، کیونکہ وہ اتنا قرآن کے پیچھے، حدیث کے پیچھے ان کی محنتیں ہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے، مسخ کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، احادیث کے ذخیرے کو ختم کر دیا جائے، تو ہزاروں حدیثیں وضع کر دیے. تو
مداخلتیں بزرگان دین کی کتابوں میں، تفسیر، حدیث، فقہ، دین کے ذخیرے میں بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو ایسی چیزیں بہت زیادہ ہوئی تو ہم کیسا پہچانیں گے؟ تو میں آپ کو ایک اصول جو میں نے مفکر اسلام، ہم اجلاس میں حضرت کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلے پہ جو ہے گفتگو ہوئی، تو ماشاءاللہ حضرت شیخ الجامعہ صاحب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد ثقفی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ بالصحۃ والعافیہ، حضرت ایک بہترین بات یہاں پہ فرمانے لگے کہ دین کے دشمن جو ہے مختلف چیزیں کریں گے، وہ تو مداخلتیں کریں گے، ہم کس طرح وہ کریں گے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، ہم قرآن اور حدیث صحیح پہ اس کو تولیں گے، قرآن اور احادیث پہ اس کو تولیں گے، اور جو قرآن حدیث کے مطابق نظر آئیں گا اس کو لیں گے، اور جو قرآن حدیث کے خلاف نظر آئیں گا اس کو چھوڑیں گے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور محدثین نے احادیث پر محنت کر کے جو ذخیرہ احادیث صحاح کا، حسان کا، اور احادیث ایسے احادیث جو فضائل کے باب میں چاہے وہ ضعیف ہوں، احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ انہوں نے رکھا ہے وہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. تو جب بھی باطل باتیں، باطل عقیدے، اسرائیلی باتیں اور ایسی باتیں جب بھی آئیں گی تو اللہ کا کلام موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اس پر جو ہے اس کو پرکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، جو اس کے موافق ہوگا اس کو لیں گے، جو اس کے خلاف ہوگا اس کو چھوڑیں گے. یہ اصول ائمہ نے بھی عطا کیا، اور حضرت نے بھی، مفکر اسلام نے بھی ماشاءاللہ بڑے شد و مت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا. تو ہمیشہ طلبہ جو ہے اس بات کے فکر مند رہے، اہل سنت و جماعت کے جو مستند عقیدے ہیں اس پر قائم رہیں اور اس پر ثابت رہیں، اور جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات نظر آئے جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء ائمہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیں. اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر اپنے فکر سلیم سے، اپنے فہم صحیح کے ساتھ، ذوق سلیم کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مقابل میں اس کو لا کر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بات قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے. اگر نہیں ٹکرا رہی ہے تو اس کو لیں، ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اخیر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، مولا پوری دنیا، پورے عالم اسلام میں جتنے مسلمان رہتے بستے ہیں مولا سب پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. جو درس تفسیر کا ہم نے دیا ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہنے میں، بولنے میں مولا زبان سے جو لغزشیں ہوتی ہیں مولا اس کو درگزر فرما، اس کو معاف فرما. قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور تیرے بندوں تک تیرے پیغام کو خالص طریقے سے پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. تیرے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے احادیث کو سمجھنے اور ان کو پوری امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا جتنے بیمار ہیں اس درس کے صدقے میں سب کو شفاء کلی عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. اور مولا خصوصاً جامعہ انوریہ کے زیر اہتمام یہ دروس کے ریکارڈنگ کا جو تسلسل جاری ہے مولا اس کام کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما. اور مولانا امان اللہ نورانی صاحب جو اس کام کو ماشاءاللہ بحسن خوبی اس کام کو کر رہے ہیں، ان کی اولاد میں، ان کی ذریتوں میں مولا ان کی نسلوں میں اس کام کا جذبہ عطا فرما اور اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.